بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اہم ترین فیصلہ آیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو سزا یافتہ ہو کے ضمانت پر بیرون ملک اس وقت علاج کی غرض سے گئے ہوئے ہیں اور عدالتوں کے بلانے کے باوجود ان کا جو متعینہ پیریڈ تھا واپس نہیں آیا، تو آج فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ یعنی جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، اپیل کی تھی کہ میری سزائیں کے خلاف یعنی مجھے بری کیا جائے، وہ ان کی درخواست رد کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس فیصلے سے ان کی سزائیں بحال ہیں، اور اب وہ جب واپس آئیں گے تو انہی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے، گرفتار ہوں گے، یا یہ عدالتوں کی صوابدید پر کیا فیصلے کرتے ہیں ہمارا موضوع رہے گا۔ اور جوہر ٹاؤن جو بم دھماکہ ہے اس کے تانے بانے افغانستان تک جا ملتے ہیں اور ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو گئی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ افغانستان سے امریکن فوجوں کی واپسی جو تقریباً مڈ سپٹمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی طالبان تقریباً افغانستان کے 70 یا 80% رقبے پر اس وقت ان کی حکمرانی ہے، اور شاہی فوجیں جن کو ہم سرکاری فوجیں کہتے ہیں وہ ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب ہمارا تیسرا موضوع رہے گا۔ انہوں نے لاہور میں اس وقت پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ سب سے اہم ملاقات جو ہے وہ پرویز الہی صاحب سے ہوئی، اور پھر میاں منظور احمد بھٹو صاحب سے۔ آج بھی ملاقاتیں جاری ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، آسن زیاد صاحب اینکر پرسن اور سینئر جرنلسٹ ہیں، اور آفتاب باجوہ صاحب ہمارے قانون، اور کرنل اسد محمود صاحب ہمارے دوست اور سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ سٹارٹ اس طرح لیتے ہیں آفتاب باجوہ صاحب آپ سے، کیونکہ فیصلہ ٹیکنیکل ہے تو ہمارے قانون اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں دو کیسز میں، ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں، اور ایون فیلڈ میں 10 سال سزا ہوئی تھی، جو احتساب جج تھے محمد بشیر صاحب، انہوں نے سزا دی تھی، اور ارشد ملک صاحب نے 7 سال العزیزیہ میں دی تھی۔ اس وقت دونوں فریقین یہ کہہ رہے تھے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب جج نے کہا مجھ پر دباؤ تھا اور وغیرہ وغیرہ، فوت بھی ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی کہ سزاؤں کے خلاف چلتی رہی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کی طرف سے پیش ہوتے رہے میاں صاحب کی طرف سے، پھر انہوں نے عدالت کی معاونت کی۔ آج یہ فیصلہ جو سارے طرف آ گیا ہے کہ کسی بھی کنوکٹڈ کو، خاص طور مفرور کو، بالکل کوئی کسی کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک گزارش کروں گا، اپیل جو ہوتی ہے کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے، وہ ٹرائل کا ایک حصہ ہوتا ہے اپیل جو ہے۔ اب جب اپیل میں بات گئی تھی تو اپیل میں آپ کوئی بھی ایڈیشنل ایویڈنس عدالت کو دے سکتے ہیں، یہ اختیار ہے، ضابطہ فوجداری میں یہ موجود ہے دفعہ۔ لیکن دیکھیے، جب یہ الزام آپ لگاتے ہیں کہ جی وہ جج صاحب جو تھے وہ منوٹ تھے، کس نے کیے؟ پہلے تو یہ ایک تحقیق ہونی تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی، جیسا بھی فوت ہو گئے، وہ معاملہ ابھی کا بھی جو ہے پینڈنگ ہے۔ دوسری بات یہ چاہیے تھے ملزمان کو، اگر انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ جج صاحب جو باعث تھے یا وہ انڈر پریشر تھے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن کیوں نہیں ہائی کورٹ میں دی ایڈیشنل ایویڈنس کی؟ وہ ثبوت جتنے بھی فلمیں بنائی ہوئی تھی مدینہ کی یا جاتی عمرہ کی، جہاں کی بھی تھی ان کے پاس، کیونکہ وہ ساری ان کے خلاف جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پارٹ نہیں بنایا۔ اگر بناتے تو ہو سکتا ہے۔ بڑی ہیوی پریس کانفرنس ہوئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو پھر جب وہ باؤنس ہوا کہ بھئی جو ویڈیو بنانا بھی جرم ہے اس کو پروسیڈ کیا جائے، تو پھر پیچھے ہٹا گیا۔ میں وہی گزارش کرتا ہوں نا، اب ایک آپ پلی لیتے ہیں کورٹ کے اندر، اب جب بھی کوئی سٹینڈ لیتے ہیں کورٹ کے اندر، کورٹ اس کا ایویڈنس مانگتی ہے۔ اب اختیار تھا اپیلیٹ کورٹ کے پاس، اگر یہ اپلیکیشن فائل کرتے تو اپیلیٹ کورٹ کو کہتے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جج کیا نیوٹرل تھا یا نہیں تھا، یا انڈر پریشر تھا، یا جو بھی تھا، اس کو بلیک میل کیا ملزمان نے کیا یا مدعی نے کیا یا نیب نے کیا، جس نے۔ شاہد صاحب اگر ایویڈنس یعنی سپورٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں استغاثہ کو، تو فیصلہ جج نے اس پر کرنا ہے نا، جج پاس تھا نہیں تھا، کیا تھا، کہاں سے اس کو دباؤ تھا، کیا تھا۔ نہیں، نیب کی طرف سے بھی ایک اپیل کی گئی کہ اس کی سزا بڑھائی جائے، کیونکہ جج صاحب نے انڈر انفلوئنس جو ہے ملزمان کی سزا کم دی ہے اور ایک میں بری بھی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب تک ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی تو اس کو سب پتہ چل جائے گا جج صاحبان نے کس پہ رلائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔ نہیں، درست ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں نہیں فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایک راستہ تو رکھا گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں ہمیں بلکہ ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو، کیونکہ انہوں نے ایک جو نقطہ رکھا ہے کہ جب یعنی میاں نواز شریف صاحب پکڑے جاتے ہیں یا خود واپس آتے ہیں تو انہی عدالتوں میں وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپنی، پھر عدالتیں دیکھیں گی۔ اسی عدالت میں نہیں آئیں گے، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے پاس سیکنڈ اپیل کا حق نہیں ہے اس کورٹ کو، وہ جائیں گے سپریم کورٹ۔ دوسری بات دیکھیں، بہت قانون جو ہے نیب کا جو بنا ہے 34 سیکشن ہے صرف،
صرف بات اتنی ہے, یہ کپ آپ نے چائے کا مجھے دیا ہے آج پینے کے لیے, مجھ سے یہ پوچھے آپ, یا کرنل صاحب پوچھتے ہیں یا ویپ صاحب پوچھتے ہیں کہ باجوہ صاحب یہ بتائیے کپ کہاں سے آیا. یہاں تو ساری چیزیں میں گزارش کرتا ہوں, سوال صرف اتنا تھا نیب کی عدالت میں بھی ملزمان سے کہ یہ جتنی جائیدادیں آپ نے بنائی ہیں کہاں سے بنائی ہیں, ان کی منی ٹریل دے دو. آپ کے دادا یہ تھے, باپ یہ تھے, اور آپ یہ ہیں اس وقت, اس کا ہمیں بتا دیں یہ سب کچھ آیا کہاں سے. سوال اتنا. میاں ویپ صاحب, اب تو میرا خیر ڈیبیٹ کر کر کے پاکستان قوم ان چیزوں سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے کہ مثلا نیب جو قانون ہے 30 دن میں فیصلہ ہونا ہے, کوئی بھی ہونا ہے, کسی کے حق میں خلاف ہونا ہے, وہ نہیں ہوتا. اب عدالتوں میں جاتے ہیں, پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, کبھی کوئی بیل پر جا رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے, یہ جو عید بنی ہوئی ہے, میلے لگے ہوئے ہیں. اب قوم اس سے جو کوئی فیصلوں کے متعلق کبھی کوئی اچھی رائے رکھتی ہے کہ عدالتوں سے کوئی اچھے فیصلے آئیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, پاکستان کی جتنی عدالتیں ہیں اور پاکستان کا جتنا سسٹم ہے نا, یہ ملزم کو سپورٹ کرتا ہے, مدعی کو نہیں کرتا. یہ تمام تر شک کے فائدے بھی ملزم کو ملتے ہیں, اور تمام تر جتنا بھی سسٹم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ ملزم جو ہے. اس میں یہاں کہا جاتا ہے فیورٹ چائلڈ آف لا, ملزم جو ہے وہ عدالت کا فیورٹ, قانون کا فیورٹ بچہ ہے, فیورٹ بچہ. تو یہاں سے یہ اندازہ لگائیں تو یہ پاکستان کا تو سسٹم نے سپورٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ جرم کر رہے ہیں, جرم کی طرف راغب کرتے ہیں. اور یہ یقین کریں کہ پاکستان میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ گروہ بنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ جرم کر کے آ جائیں, ستّی خیران نے جناب سنبھال لوں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو جب جس سوسائٹی میں یہ آپ چھوٹے چھوٹے گینگ کرتے تھے نا, چھوٹے چھوٹے گینگ نہیں, پاکستان کے یہ اتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں, ملک کو سٹیک پہ لگاتے. آپ کسی ملک میں, دنیا کے ملک میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ لانچیں بھر بھر کے آپ پیسے باہر لے جائیں اور پھر آپ کہیں گے جی کہ پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے؟ اور 1500 بلین روپے کا جو ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہر بندہ, میں سمجھتا ہوں بیوروکریٹ نے, ہماری عسکری شخصیات نے, ہمارے بزنس مین نے, پتہ نہیں ان کو اعتبار نہیں رہا تھا پچھلے دور میں کہ شاید پاکستان نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. یہ تو ہر بندہ پاکستان سے باہر پیسہ لے گیا ہے. تو اگر پاکستان میں کرپشن کر کے یہیں لگایا ہوتا نا, پھر بھی کوئی خیریت تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں سے تو پیسہ سارا آپ جو ہے وہ باہر لے گئے ہوئے ہیں, پاکستان کو تو کگال کر کے رکھ دیا تھا آپ نے. تو یہ ایک تو یہ. دوسرا یہ جو آج فیصلہ ہے نا, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی, میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, نہ مجھے اس کی موش و غافیوں کا پتہ ہے. لیکن ایک بندہ جو بھاگا ہوا ہے, جو فیس نہیں کر رہا, وہ اس کو کیا اپیل کا حاصل ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اجازت دیا, لیکن عدالت نے جتنے پیریڈ کے لیے اجازت دی وہ نہیں آئے, یعنی عدالتوں بلاتی نہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جو ہے وہ خود فیس نہیں کر سکتا عدالتوں کو, تو وہ اپنے وکلاء کے ذریعے جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے رعایت دی جائے. میں پاکستان میں میں نے آنا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, مجھے معاف کر دیا, مجھے بری کر دیا جائے, میرے یہ قانونی حق ہے. پتہ نہیں پاکستان میں قانون کیا ہے, یا لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ ہمارے تابع مانتے ہیں, یقین بھی کرتے ہیں. جی حسن صاحب, کیا کہیں گے اس فیصلے کے متعلق کہ میاں نواز شریف صاحب کو, انہوں نے جو اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا جی اس طرح پریسیڈنٹ موجود ہیں, پینڈنگ کر دیا جائے, ہمیں درخواست واپس دے دی جائے. اچھا دیکھیں, پاکستان کے اندر جس طرح کے جو فیصلے ہیں, جو بھی ہے, میں عدالت کے ایشو پہ تو بات نہیں کرتا, اس کا ڈیکورم ہے اپنا اور میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. 122 نمبر پر ہیں ہم. جی جو بھی ہے, بہرحال میں اپنی عدالتوں پر اعتبار بھی کرتا ہوں, اور میں اپنی عدالتی نظام کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ مسائل بھی ہیں, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل سفید کالا ہے اور کالا سفید, ایسا بھی نہیں عدالتوں کے اندر. ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ جناب یہاں گینگز بنے ہوئے ہیں, تو یہ ضرور مینشن کریں وہ گینگز کون سے جو بلا کے کہتے ہیں آپ کو انصاف دے دیں گے, یہاں آپ کو کسی کیس سے چھڑا دیں گے. یہاں پوائنٹ جو اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو پورا سسٹم ہے, جب یہ گورنمنٹ گئی تھی, جب اقتدار میں آئی تھی, تو 2 بڑے نعرے تھے, میں بار بار اس بات کے اوپر کہتا ہوں کہ جی پاناما کیس تھا اور کرپشن کی باتیں کی جا رہی تھی, اور اس کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر کو آپ نے اتار کے ہٹا دیا, اور پھر کہا کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں, اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں, اور 2 بڑی شخصیات تھیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب ایک شخص جو تھے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اقتدار میں آتا ہی ایک پینی واپس وصول کر لوں گا, اور یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں انہیں میں اندر کر دوں گا. اوکے, ساری قوم نے آپ کو ووٹ دے دیے. اس کے بعد 2 بڑی شخصیات, ایک کا نام آصف علی زرداری تھا اور ایک کا نام تھا نواز شریف. ان دونوں کے بارے میں کہا 3 سال کے بعد آج کی ڈیٹ تک آپ کوئی کیس پروو نہیں کر سکے. یہ سوال اگر آپ کی طرف میں کروں, ملک میں بادشاہ تو نہیں, اگر رسالہ لٹکایا جائے, چونکہ انہوں نے تو پروسیکیوشن میں جو استغاثہ صاحب سے دینا یہ ہے کیس. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, ہوتا کیا ہے میں استغاثہ کے اندر بتا رہا ہوں, میں اب نیب کے کیس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہاں بھی میرے بھائی نے جو بڑے سینئر لائر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں ان کے,
انہوں نے کہا جی کہ یہ بتانا یہ کب کہاں سے آیا ہے، یہ آپ نے بتانا تھا. اصل میں نیب کا جو میں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ، میں نے اب اس شہر کے اندر ایک لمبے عرصے تک کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے، جو پولیس کا سسٹم ہے نا وہ علیحدہ ہے. ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور پھر پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پھر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور پھر وہ کیس میں جاتا ہے. نیب کا ایک ایسا ایشو ہے، نیب کے اندر پہلے پوری انویسٹیگیشن ہو چکی ہوتی ہے، تمام ایویڈنسز اکٹھی کرنے کے بعد آگے سسٹم چلتا ہے. وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کیس میں کتنی ایویڈنسز ہے، اگر یہ فال کرتا ہے اس کے اندر کے پروو ہو جائے گا، پھر نیب اس کو ٹیک اوور کرتا ہے. اچھا، اگر آپ نے سارا کچھ لیا، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری فائلیں آتی تھی، ٹی وی پہ چلتی تھی، یہ وہ اتنا کچھ آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد آپ جن لوگوں کے نام لیتے ہیں، آصف علی زرداری، چلے نواز شریف کو چھوڑیں، زرداری صاحب تو اس وقت پورے ملک کے اندر موومنٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل موومنٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے اس پروگرام کا موضوع میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ چھوڑیں جی فرسٹ ایئر کے لوگ، سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر لے لیں، آپ خواجہ سعد رفیق لے لیں، خواجہ عمران نذیر لے لیں، یہ ان کے وہ جو تھرڈ نہیں ہے، سیکنڈ، چلے سیکنڈ کر لیں آپ اسے. میں کہتا ہوں یہ لوگ بھی باہر آ چکے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر یہاں امریکہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں میں اے سی بھی اتروا دوں گا جیل میں اور یہ بھی اتروا دوں گا. ہم یہ بھی سین دیکھتے رہے ہیں کہ انتہائی اہم دورے پر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں جیل میں سے. آج وہ بندہ جو جس کا اے سی اتارنا تھا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے واپس آئے گا. میرے بھائی ایک سپریم کورٹ میں لفظ استعمال ہوتا ہے سلسلن مافیا. گاڈ فادر فلم آپ نے دیکھی، مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی، مافیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے ایک بات دیکھیں، فیئر ٹرائل کا رائٹ سب کو ہے. میں یہاں یہ بھی ہے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں صرف فیض احمد فیض کو یہاں اس ملک کا غدار بھی کہا گیا. یہاں بھی ایک امیج کریٹ کی جاتی ہے لوگوں کی، لیکن جب کورٹ میں چیزیں جاتی ہیں تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے. زمینوں پر پلازے بن رہے ہوں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب یہاں پر یہاں تو آپ نظام لائیں بالکل فیئر. یہاں اگر یہ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا کون سا طریقہ استعمال کرتا کہ عدالتوں سے محاورہ ماروا، یہ تو وہ بتاتے نا، یہ تو وہ بتائیں نا، یا وہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سا طریقہ ہے وہ ناکام کیوں. یہ میں تو ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. میں تو سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ اس ملک میں 2 نظام کیوں ہیں. آپ کو نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا کہ مشرف صاحب گئے تو ان کے بارے میں عدالتوں نے کیا کیا. یہ مشرف صاحب کو کون واپس لے کے آئے گا؟ لنک کرتے ہیں، آج ہم کیس کر رہے تھے ایون فیلڈ کا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ یہاں اس ملک کے اندر جس لیول کے اوپر بات کی جاتی ہے، 1000 بندہ چوری کرتے، پہلے 999 کو پکڑا نا سر، میجر ہے، یہ میجر لوگ ہیں. یہ 999 نہیں ہے کہ 999، یہ ٹاپ کے لوگ ہیں. ان ملکوں نے جن لوگوں نے ملک کے اقتدار پہ قبضہ کیا یا ملک کے اقتدار میں آ کے کرپشن کی، اداروں کو تباہ کیا، وہ کسی طریقے سے باہر چلے گئے. آج مشرف صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آیا ہے کسی کو پتا ہے وہ کیسے کر رہے ہیں. وہ مشرف پہ کون سا کرپشن کا کیس؟ نہیں، مشرف صاحب باہر گئے، انہیں واپس تو لے کے آئے نا، وہ کورٹ سے گئے نا، ان کے بھی کرپشن کے کیسز. میں یہ ابھی واجد صاحب نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ کوئی آدمی مدعی بنے یہ بات تو کر سکتا ہے. میاں بیوی نے کہا کہ وہ کرپشن کیس رجسٹرڈ ہے اس وقت. مسئلہ تو یہ کہ آپ سے چلو پوچھ رہے تھے کہ مریم نواز شریف نے کہا جو بڑی انہوں نے کہا کہ میں رات کو بلا لیتی ہوں. ہاں، فیئر ٹرائل کی بات. اچھا یہ دیکھیں نا، اگر وہ فیئر ٹرائل کی ڈیمانڈ کری تو میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی ایشو، میرے ساتھ بھی ایشو، میں فیئر ٹرائل کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں. کون سے جج مقرر کیے جائیں؟ انہوں نے جج کا نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ کیا مراد ہے کوئی جج گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. ابھی یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اور میں پکڑے جاتے ہیں ہم فیئر ٹرائل ہم کس سے مانگیں گے؟ عدالتوں سے مانگیں گے، ڈیفینیٹلی عدالتوں سے مانگیں گے نا. فیئر ٹرائل اور ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ آئی ہے اور کہنا ٹھیک ہے. صاحب کیا کہیں گے؟ آپ حسن زاہد صاحب کا اپنا پوائنٹ ہے ہوا. اب وجہ یہ ہے کہ نیب کے متعلق انہوں نے بات کیا، نیب کے متعلق انہوں نے پروسیس بتایا کہ وہ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے. میں 3.5 سال ECL میں رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. نیب میں جو ہے نا یہ لوگ جیسے ہار اور پتھر اور پھولوں کے توڑے پیچھے رکھے ہوتے ہیں ٹرالیوں پر، کرن صاحب وہ بندوں کو تو ایسے آدھے گھنٹے میں سارا کوئی گلوا لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ نیب انویسٹیگیشن کر سکی ہے جب وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملزم ہمیں جواب ہی نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. 2-3 چیزیں میں آپ سے کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے ہم جس طرح مرضی ہے کہہ لیں، اس ملک کے اندر امید اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ یہ ہے، ہم جو مرضی ہے کہہ لیں ہماری اپنی عدلیہ ہے، ہم اس پہ بے تحاشا تنقید بھی کرتے ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ جس طرح ہمارے حکومتی ادارے ہیں جو جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اینڈ یو ٹرسٹ می کہ اگر ہماری عدالتیں چاہے وہ ضلعی سطح پہ ہوں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی بات کریں، اگر یہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لوگوں کی یہاں پہ لوگ گردنیں اتارتے ہیں. ٹو ٹرسٹ می. اس کی وجہ میں بتاؤں 31 خاندان، ابھی BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ جی اس پورے ملک کو یہ 31 فیملیز ہیں جو کہ مافیا کی شکل کے اندر، باجوہ صاحب نے سسیلین مافیا کا نام لیا تھا. دے آر ایگزیکٹلی لائک دیٹ. سپریم کورٹ نے لیا تھا. جی 31 انہوں نے ابھی تذکرہ کیا. آئی انڈرسٹینڈ. یہ 31 فیملیز ہیں جو پاکستان کو رول کر رہی ہیں. یہ سارا کاروبار، یہ سارا بزنس، یہ ہر چیز ان کے کنٹرول کے اندر ہے. دوسرے میں آپ سے بتاؤں
جب ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہماری آخری امید ہے تو اس کے اندر میرا خیال ہے بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. وائی اٹ از سو؟ آئی اسٹل بلیو کہ آپ جب کوئی بھی لا کا گریجویٹ ہے جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو دین پوری دنیا کے اندر چوائس دی جاتی ہے جی کہ آپ نے وکیل بننا ہے یا آپ نے جج بننا ہے. اس کے بعد وہ زندگی بھر اسی ٹریک کے اوپر چلتا ہے. جج کا اور سے مختلف ہے. آپ اس کو جب اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے تو باقاعدہ اس کی مائنڈ کو پڑھا جاتا ہے, ریکمنڈیشن کی جاتی ہے. وکیل جو ہے وہ جج کی طرف نہیں جا سکتا, جج جو ہے وہ وکیل بن سکتا ہے. پھر دیکھیں نا, اگر یہ کہا جائے کہ جی بینچ اور بار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیں گے, تو یو کین میک آؤٹ کہ پھر جسٹس اس طریقے سے آپ کو ملک کے اندر نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ بالکل عدلیہ کے اندر جو انڈکشن ہے دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اس کے اوپر بڑا سیریسلی غور کرنا چاہیے. دوسری چیز ہے, اب مقننہ کی بات کرتے ہیں آپ, وہ لوگ جو لیجسلیشن کرنے والے لوگ ہیں, اب ہوا یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی آپ یعنی عدلیہ کے حوالے ہو گیا, اب اس کی مرضی ہے, اس نے جو مرضی آپ کے ساتھ کرے. اور یہ جو مقننہ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم پھر اگین دوسری دنیا سے ہٹ کے چلتے ہیں کہ وہاں قوانین بنائے جاتے ہیں اور وہ ہماری ان کی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان قوانین کے اوپر عمل کرواتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے نہ آپ کے پاس اوکے اتنی تعداد میں ممبرز ہوں, نہ آپ کسی طرح کی قانون سازی کریں, تو سرٹلی یہ ہاچ پاچ چلتا رہے گا. یعنی آپ ایک عدالت, دوسری عدالت, تیسری عدالت, اور یہ وشیس سائیکل جو چلتا ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آتا. یہ ہمیں سسٹم کو بھی میرا خیال ہے ہمیں بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اب دوسری چیز نا, میں آخری بات آپ سے کہوں گا کہ نا ایوری ٹائم وین یو سوئچ آن دی ٹی وی, آصف زرداری کا نام سن رہے ہیں آپ, نواز شریف کا نام سن رہے ہیں, اچھا عمران خان کا نام سن رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہماری کب ان جیسے لوگوں سے جان چھوٹے گی. یہ شخصیت پرستی نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ یقین مانیں اس ملک کے اندر بہت اہل لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, بڑا ویژنری, بڑے ہائی آئی کیو لیول کے لوگ ہیں. ان کو آپ کس طرح کی اوپینین نہیں ہے ان کے لیے. عدالت تو نہیں ہے کہ ججز کی انڈکشن جو ہے, مثلا آپ سول جج کا امتحان پاس کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہے, پی سی ایس کرتے ہیں بڑا مشکل ہے, سی ایس ایس بہت مشکل ہے. ایک زمانے میں سی ایس ایس جو تھے وہ ججز میں آتے تھے, مطلب سول جج تو بنتا ہے کہ اتنے مخصوص سیٹیں ہیں تو ہزار کینڈیڈیٹ میں سے آتا ہے. جو ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے وہ سیدھا آپ میں سے بن جاتا ہے. کیا اس کو تبدیل کرنے میں کوئی جرم ہے بات کرنے میں, اس پر آغاز کرنا چاہیے؟ میں بالکل اس حق میں ہوں. یہ جو طریقہ کار آج کل ہمارا ہائی کورٹ کے ججز کا بنا ہوا ہے, بنانے کا, یہ درست نہیں. ہاں, یہ پہلے ان کے اپنے چیمبر کے کیسز بے تحاشا ہوتے ہیں, پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں. نہیں, اب بھی اگر اٹھا کے دیکھیں گے نا ججز کی لسٹ کو, تو موسٹلی جو ہیں ہمارے جو ججز ہیں وہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کے جونیئر بنے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کو ان کے ہی دفتروں کے لڑکے ہائی کورٹ کے جج بنے ہوئے ہیں, ان کو ہی بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ جو 18ویں ترمیم جو ہماری ملک کے لیے انتہائی خطرناک ترمیم, میں تو اسے کہتا ہوں ایسا ہی ہوا, وہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا, جوڈیشل سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا اس نے. پہلے صرف اختیار ہوتا تھا چیف جسٹس لاہور کے پاس, یا کوئی بھی صوبے کا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نام کے پاس جاتی تھی, وزیر اعظم کے پاس جاتی تھی, صدر کے پاس جاتی تھی. اب بن گیا ہمارا جناب جوڈیشل کمیشن بن گیا. پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے بعد ایک اور جوڈیشل جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کمیٹی بنی, لیکن اس میں نہیں, اس میں پھر ججمنٹ آ گئی, وہ تبدیل کرنی پڑی 18ویں ترمیم کو, اس میں فردر جو امینڈمنٹ کرنے کے لیے جو جوڈیشل کمیشن نے پارلیمنٹ کا کوئی کردار اس میں نہیں ہے, اب کوئی کردار نہیں ہے, جس کی وجہ سے اب جو ہے میں سمجھتا ہوں من مانیاں کر رہے ہیں ہمارے ججز. کوئی جو ہے سلاٹ آتی ہے تو 65 سال تک تو رہے گی. وہ جو بھی مائنڈ سیٹ کے طور پر ہے, جہاں ان کے کیسز تھے, جہاں وہ باقاعدہ طور پر کسی کے خلاف کیس لڑ رہے ہوتے تھے, کسی کے حق میں لڑ رہے ہوتے تھے, تو بعد اس کو بدلنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. نہیں, اب تو حالت یہ ہوگی اقبال صاحب, آپ میں میرا پروفیشن ہے, اب تو ججز کے بیٹے بھائیوں سالوں کو رشتہ داروں کو ریلیف ملتا ہے, دوسرے وکیل کو تو ملتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک, یہ بھی آپ کو بتا دوں, اور میں بالکل یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا, کیونکہ میں وکیلوں کا نمائندہ رہ چکا ہوں, آپ بھی مجھے وکیل مانتے ہیں, اس لیے میں یہ بات دھڑلے سے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. یہ ہماری, اب ہم عدلیہ کو بچانا چاہتے ہیں, ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں. میاں حبیب صاحب, نمبر آف کیسز, جب ہم کہتے ہیں 51,000 کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس دوران ہم بات دوسری کر رہے تھے, اس وقت پینڈنگ ہے. میں نے ایک دفعہ غور کیا کہ کیسز کی تعداد زیادہ کیوں ہے. مجھے بتائیے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایک تحصیلدار فیصلہ کرتا ہے, وہ آٹومیٹک یعنی ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی جاتا ہے, کوئی ایسی کے پاس جاتا ہے, یعنی وہ علیحدہ علیحدہ شیئر کرتا ہے. وہی کیس سول کورٹ میں چل رہا ہے, وہی اینٹی کرپشن کے جج کے پاس چل رہا ہے, وہی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اگر آپ وہ ایک کیس کو دیکھیں کہ جو اپیلیبل میٹر ہے وہ اور کہیں کسی جگہ کیوں چل سکتا ہے, تو گلے تو آپ رسا ڈالا ہوا ہے. وہ اقبال شاہ صاحب کہتے ہیں نا 100 کو تے
एंड पे क्या वो सिरे ते गण बात यह है कि पाकिस्तान में ना जस्टिस फॉर सेल है, ये समझ लें आप, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा। नहीं, उसमें सब नहीं कह सकते। ना मैं आपको बताता हूँ जनाब, ये आप महंगा वकील कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल मेरी बात सुन सकते हैं। आप जो साहब का कई सदर रह चुके हैं, वो कहते थे भाई उस वक्त तो गवाह भी मर जाते थे, ओरिजिनल फाइलें गुम करा दें, फाइलें गुम हो जाती थी, वो तरीकाकार है। हाँ, तो मेरा भी कहने का मतलब यही है ना कि यहाँ मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें, इंसाफ हासिल करने के लिए आपको इंसाफ लेने के लिए भी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इसलिए मैं कहता हूँ जस्टिस फॉर सेल है कि यहाँ आप जितना महंगा वकील करने, करोड़ करोड़ रुपया वकीलों की फीस हो गई है, तो कोई आम आदमी वकील करने की जरूरत कर सकता? वो तो गरीब आदमी का केस तो वकील जो है वो बेड़ेगर कर देता, वो वकील करता है जिसको अपना पता नहीं होता, वो उस बेचारे का केस क्या अदालत के सामने पेश करेगा वो, या उसके लिए वो क्या करता है। दूसरी तरफ जो तगड़ा बंदा है, उसने हाईकोर्ट बार का सदर किया हुआ है, या उसने कोई करोड़ रुपया लेने वाला वकील किया है, जिसके आधे शागिर्द जो हैं वो जज हैं, तो वो बेचारा क्या कर लेगा। इसलिए ये सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। देखें, दुनिया में ऐसे नहीं होता, ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहां जो है ना वो सारी जितनी सहूलतें हैं वो मुजरम के लिए हैं कि वो जिस तरीके से मर्जी जो है वो जुर्म भी करे और दंदनाता भी फिरे और फिर सबका मजाक भी उड़ाता फिरे कि मेरे को की कट ले आजे, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जब आपने देखा कि मर्डर जो है, यानी जो मकतूल है उसको इतना लंबा अरसा इंतजार करना पड़ता है उनके बाद, वो हार जाते तो हैं, फिर वो रास्ते में कत्ल होते हैं कि नहीं होते? इसी तरह ही है। तो अच्छा, लोग खुद क्यों इंसाफ लेते हैं, क्यों मार देते हैं अगले बंदे को? इसलिए क्या कहेंगे, उसको सही इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप है ना, आपकी सारी तरह को 10 से ज़रब दे लें और फिर 10 साल से ज़रब दे लें, आप एक वकील नहीं कर सकते। ये आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ और कानून है वो मकड़ी के उजाले की तरह है, जिसमें छोटे अशरातुल अर्ज तो आ जाते हैं, बाकी नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें जो खराबी पैदा हुई है ना, इसमें सिर्फ जजेस जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी समझता हूँ वकला की भी है। इस वक्त आपकी बार का इलेक्शन करोड़ों में चला गया है, करोड़ होते हैं जब बार के इलेक्शन होते हैं। अच्छा, वोट की खातिर ऐसे ऐसे बुकला आ गए उसके अंदर, जिसको जो जाली डिग्रियां लेके आ गए, उन्होंने बाकायदा आपकी ये जो अदालतें हैं इन्हें रियासत के अंदर एक खुद रियासत बना लिया, यरगमाल बना लिया, पूरे सिस्टम को मार, ये जजेस को मारते हैं अंदर जाके। एक मिनट, मैं जुडिशियल अफसर रहा हूँ, जजेस को कोई नहीं वकील मारता, जज उन जजेस के साथ थोड़ा दिगा मुश्ती करते हैं जिनको पता होता है कि ये साइड ट्रैक किस को। ये देखिए ना, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना। अब सूरत हाल ये होती है, वहाँ हर यहाँ की इन अदालतों में जहाँ गरीब आदमी जाता है वहाँ हर 4-5 हजार वकील मौजूद होता है, और अगर किसी एक वकील का इशू 10 मिनट में वो इकट्ठे होते हैं। और फिर हम वहाँ इंसिडेंट देखें, मैं 2009 में पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमारा एक बड़ा इशू वकला के साथ उन दिनों हुआ था, बाद में खैर वो रिजॉल्व हो गया। तो उस वक्त भी ये इशू चल रहा था कि जब आप अदालतों को यरगमाल बना लेंगे तो सिर्फ पूरी कम्युनिटी, इनकी अपनी भी कम्युनिटी उसमें हो गई है। और आज पता है इशू क्या बना हुआ है, वकला की काबिलियत क्या, किसी वकील को केस पड़ जाए ना तो वो खुद ढूंढ रहा था यार को अच्छा वकील जिसको पता हो कि मुकालमा कैसे करना है और कानून के पॉइंट्स को ना, वो खुद अच्छा वकील ढूंढ रहा होता है। इशू ये है कि आपका पूरा जो कानून का सिस्टम है, आप सही कह रहे हैं, उसको ओवरहॉलिंग की जरूरत है, लेकिन ये किसने करना है? मोहम्मद बिन सलमान वाला फार्मूला ये किसने करना है? इख्तियार करें तो ये जो सपोर्टर हो गए, बेशक मैं भी सपोर्टर हूँ किसी का, तो मैं कहूँगा साबित क्या किया है। ये फिक्रा आजकल बड़ा ज़बान ज़द आम है कि एक धेले की हमने करप्शन नहीं की, एक धेला रिकवर नहीं हुआ भाई, या तो निजाम की कोई बादशाही है, अगर साल टकाया जाए। मैं जनाब आपको बताता हूँ, जहाँ आपका एक इसका पहलू ये भी है, जहाँ गवर्नमेंट के साथ कुछ मामला तय हो जाते हैं, कुछ हल्कों से हो जाते हैं, तो उन केसेस के अंदर जो इस्तग़ासा होता है वो ऐसे पॉइंट छोड़ देता है कि बंदा आराम से उसमें से बाहर निकल आता है। अच्छा, अपने ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, आप अगला मौजूद हम डिस्कस करेंगे कि लाहौर बम धमाके की जो कड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ जा मिलती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त फ्लैश पॉइंट है, बल्कि एक आग के दहाने पर खड़ा है। वहाँ यानी खाना जंगी के जो आसार नमूदार हो रहे हैं, सरकारी जो पोजीशन है रेट वो तकरीबन है हाथ से जा रही है। और 25 तारीख यानी कल जो बाइडन से अब्दुल्ला और अशरफ गनी मुलाकात कर रहे हैं, सुनीत यह है कि वो वहाँ से आते हैं या नहीं आते। और इस वक्त अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री इस वक्त मौजूद है, वहाँ खुदा ना करे ऐसा हो कि खाना जंगी का खदशा मौजूद है, उसके असरात पाकिस्तान पर कैसे आएंगे, इस सवाल का जवाब हम अपने पैनल से लेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। करण साहब, सवाल तो आपने सुन लिया है ब्रेक से पहले कि अफगानिस्तान एक फ्लैश पॉइंट है, और पाकिस्तान में जो ये धमाका लाहौर का हुआ है, ये बड़ी देर बाद एक सीरीज जब चली थी बलूचिस्तान में, तो ये स्लीपर, तो ये कोई साजिश हो रही है कि अफगानिस्तान के असरात तो पाकिस्तान पर आएंगे, क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मैं आपसे बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि कल के दिन में जो कुछ हुआ लाहौर के अंदर, इससे बड़ा डिस्टर्बिंग था। बिलीव करें, मतलब शाम रात गए था कि जो कुछ सारी चीज़ें, वीडियोस, हर चीज़ सामने आती रही, बड़ा आपको तकलीफ थी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। बट डेफिनेटली जिस तरह आप आप अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, उसको ज़रूर लिंक कीजिए आप अमेरिका को बेसिस ना देने से भी। और फिर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, दैट इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। आपसे मैं बताऊँ, अशरफ गनी अब्दुल्ला भी हम तस्करा कर रहे थे कि दे आर गोइंग टू मीट, दे आर इन USA, एंड यू नेवर नो कि वेदर वापस भी आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो अफगानिस्तान को तो छोड़ो, वो तो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर गए हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पिछले स्पेशली 5-6 सालों के अंदर जो आपने ये फेंसिंग का काम शुरू किया अफगान बॉर्डर के साथ और फिर ईरान के साथ, आई से दैट इज़ ट्रेमेंडस वर्क एक्चुअली विच हैज़ बीन डन। ये थोड़ा सा कोई 10-15% काम बाकी रह गया, रेस्ट एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट नाउ। ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत एक सेटिस्फाइंग है कि हाँ, इसके ऊपर मैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की, बहुत लोगों की, मजदूरों की इसके अंदर जाने भी गई हैं, लेकिन यस वी फील कंफर्टेबल नाउ। अब बात यह है कि हमें अब सारी चीज़ों को देखना है कि ये इस तरह के जो लैप्सेस की बात है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कल ही हुआ और आपने विद इन 24 आवर आपने उसका जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ लिया। सो दैट मीन कि आप अपनी जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि हाँ, ये इतना सारा कुछ गुजर चुका पिछले 20 सालों से के अंदर पाकिस्तान के ऊपर, वेरी एक्सपर्ट, वेरी प्रोफेशनल, बिल्कुल। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, यस, हमें बहुत विजिलेंट रहना है, तमाम सूबाई हुकूमतों को, पुलिस को, तमाम इंटेलिजेंस इदारों को। और ये बड़ा बेहतर काम हुआ है कि जो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंटेलिजेंस की, जो कि इस्लामाबाद में काम कर रही है BISI के साथ, मेरा ख्याल है वो एक बहुत मेजर एक लिहाज से स्टेप है जो कि हुकूमत ने लिया है, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे हर चीज़ को आप कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने ऑपरेशन को कैसे करना है और इन सारी चीज़ों को चेक कैसे करना है। अगला सवाल भी हमने आना है साहब, उसी वक्त फौरी तौर पर आपने देखा कौन सी तब्दीली वाक़या हुई है कि ISI हेडक्वार्टर का वज़ीर आज़म दौरा किया और फौरी तौर पर हमारे आर्मी चीफ तुर्की के दौरे पर अज़रबैजान से होते हुए उन्होंने एक चीज़ वहाँ पर ऐलान करना पड़ा वज़ीर ख़ारजा तुर्की को कि हम अफ़गानिस्तान में जो हमारी फ़ौजी हैं हम इसमें इजाफा नहीं करेंगे, जो हैं NATO के जो हमारे जो तरीक़ाकार है वो चंद ट्रुप्स हैं। अब बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तानी हुकूमत ने स्टांस लिया है कि हम अमेरिका के साथ अमन के लिए तो साथ हैं, हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे। वो इस तनाज़ुर में कि अगर अफगान तालिबान को पता चल जाए कि हम लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं तो पाकिस्तान का वो क्या हाल करेंगे। ये ज़ाहिर है यहाँ दहशतगर्दी के मकाना तो बन सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने जितनी भी अभी इसमें किया, मेरा इसमें फीचर भी एक बड़े अखबार में जा रहा है, मैं इस वक्त आज इसी पे कर रहा था सारा काम। बुनियादी तौर पर ये जो आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट ISI का बेहतरीन विजिट था, ऐसा होना चाहिए तो बहुत पहले होना चाहिए था। इसी तरह आर्मी चीफ वहाँ चले गए, और इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर ये है कि अमेरिकन फोर्सेज जब जाए तो काबिल की जो सिक्योरिटी है वो एक मुस्लिम मुल्क के पास आ जाए, क्योंकि वहाँ के जितने भी सफरकात या दुनिया के दीगर ममालिक एक आपसे गारंटी चाहते हैं, तो एक मुस्लिम मुल्क तो दे सकता है, बाकी वहाँ की सिचुएशन जो है ना बड़ी अजीब सी होती चली जा रही है माजी की सिचुएशन को देखकर। ये जो लाहौर के अंदर वाकया हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट ताना बाना, मैंने जितनी भी आज तक रिपोर्टिंग की, ये आपने जो CIA को नो किया ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, ये असल में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आया और आपको समझाया गया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर टेररिज्म का ये शिकार हो जाएंगे, एक मैसेज है। और ये सिर्फ अमेरिकन CIA की तरफ से नहीं आया, ये आपको मैसेज आया रॉ की तरफ से भी आया और आपको मुसाद की तरफ भी आया। ये एक अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान के अंदर काम हुआ है, और इसके अंदर कुछ हमारे भी यहाँ लेप्सिस हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो होता है आमतौर पर जो अफगान रिलेटेड इशू होते हैं ना, उसमें आके खुद कुछ बमबार हमें माजी में भी नजर आया। यहाँ गाड़ी यूज की गई है। सवाल यहाँ जो असल पैदा होता है, जो लेप्सिस हैं जो काफी अरसे से हैं, कोऑर्डिनेशन के ऊपर के लेवल पे एफर्ट हो रही है, लेकिन निचले लेवल पे कोऑर्डिनेशन उस तरह नहीं है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ब्लास्ट तो हो गया, लेकिन कहीं से गाड़ी आती है, कहीं से बंदा उसमें आता है, कहीं से डायनामाइट आता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होके वो सब चीजें पहुंचती है ना। इसमें एक लास्ट पॉइंट में सिर्फ कर दूं, गुजरांवाला में वो गाड़ी
جو ہے ٹریس آؤٹ بھی ہو حافظ گئی, آباد. لیکن وہ گجرانوالہ سے چوری ہوئی تھی, وہ پھر ٹریس بھی ہوئی, موٹر وے پہ اس چیک بھی کیا گیا, لیکن لاہور کے اندر آ کر جب اس میں ڈائنامائٹ لگایا گیا, ساری چیزیں لگا کے اس کو پلیس پہ پہنچایا گیا, اس کا مطلب ہے سلیپر سیل یہاں پر موجود ہے اور ان کو دیکھنا, اور بڑا خدشہ ہے ابھی بھی یہ فرسٹ ہے اور کیسز بھی ہو سکتے ہیں. جی مرزا صاحب, پاکستان کی سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریبان ہے, اور آپ نے دیکھا 75,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے افغانستان کے انریسٹ سچویشن کی وجہ سے, بھلے وہ روس تھا یا پھر امریکہ تھا. اب اگر یہ لوگ اسی طرح دست و گریبان رہتے ہیں تو ان کو اس طرح کنسنسس بلڈ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی متفقہ پالیسی بنائے افغانستان کے متعلق. عمران خان نے اس وقت سٹانس لیا, وہ کیسا ہے؟ اقبال بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم بار روم میں جب بیٹھتے ہیں, ہمارا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے, تو وہاں پہ ہمارے جو سینئر لائرز ہیں ہمارے, ان سے ڈسکشن رہتی ہے. اس وقت جو پرائم منسٹر کا, کیونکہ میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں, پرائم منسٹر کا جو بیان آیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کوئی اڈا نہیں دیں گے, نہ ہی دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, نہ ہی اپنے ملک کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس نے, اور اس پہ تمام پاکستانی, چاہے دیکھیں ہمارے وکلا کے اندر مختلف وکلا جو سیاسی پارٹیوں سے ان کا, لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور بڑی اچھی پالیسی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. 2001 میں ہم نے اڈے دیکھے, پیچھے کھڑی نہ ہوگی تو اللہ کیا کرے گا؟ نہیں, میں گزارش کرتا ہوں, قوم نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, قوم کھڑی ہو چکی ہے, سیاستدان کھڑے ہوں یا نہ ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آپ کا الیکٹرانک میڈیا نے آپ نے قوم کو اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ ان کا اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں. میں نے ایک اور سوال بھی کرنا ہے, میاں صاحب کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ یہی سوال یہی رہا. اچھا دیکھیں جی, 3-4 چیزیں اس بلاسٹ کے حوالے سے بڑی اہم ہیں. ایک تو بیرونی طاقتیں جو ہے پاکستان پہ وہ کس طرح دباؤ ڈال رہی ہیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, سارے معاملات ہیں. اچھا لیکن ایک چیز جو ہے نا, ہمیں اپنی قابلیت اور اہلیت کو اتنا بھی پسے پشت نہیں ڈال دینا چاہیے. اور ہم ہر وقت جو ہے نا وہ الزام تراشی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کل انہوں نے ڈیٹیل دی ہے کہ اتنے ہم نے کامیاب آپریشن کیے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی سے نبڑنا سیکھ لیا. اب بڑے عرصے سے جو ہے پچھلے 3-4 سال سے کوئی بھی ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر سکے دہشت گرد. وہ پکڑا جاتا ہے, بے شک وہ اس سے نقصان ضرور ہوتا ہے. یہ بھی ٹارگٹ جو تھا نا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے, اس سے پہلے ہی بلاسٹ ان کو کرنا پڑا. لیکن انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم یہ اب آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. احسن ضیاء نے بالکل درست کہا, عمران خان نے خطرناک راہوں کا راہی بن گیا ہے. وہ دیکھیں کہ امریکہ کے صدر کو اس طرح سے جواب دینا کہ اس کے پاس جب ٹائم ہوگا مجھ سے بات کر لے, آپ ان کے لوگوں کو نہیں ملتے, آپ کہتے ہیں کہ جی میرا سٹیٹس نہیں ہے, آپ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اڈے دے دیں. لیکن ایک بات ہے کہ پہلی دفعہ دلیل کے ساتھ بات کی گئی کہ 20 سال آپ نے وہاں رہ کے دیکھ لیا, براہ راست افغانستان میں آپ موجود تھے, آپ نے کیا کر لیا, اور اگر ہم پاکستان سے آپ اڈے مانگ کے تو کیا کر لیں گے؟ پاکستان کو نہ اس معاملات میں گھسیٹے. پہلی دفعہ پاکستان افغانستان میں جو ہے انہوں نے براہ راست مداخلت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے. اب ترکی کے پاس ہے کابل ایئرپورٹ کا معاملہ, وہ جانے اور وہ جانے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ نیٹ ورک بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے, اور وہ توڑ دیا پاکستان نے آج. اور اتنی جلدی تو شاید اسکاٹ لینڈ کی پولیس بھی نہ کر سکی. تین چیزیں میں آپ سے بتاؤں گا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فارن آفس ہے اور پھر جو ہماری سفارتکاری ہے وہ بہت متحرک اس وقت اس کی ضرورت ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ عمران خان نے دی ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یس ڈیکیڈز کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں. اب یہاں پر ان کا کام ہے فارن آفس کے بابوؤں کا کہ دے شوڈ کم آؤٹ. اچھا, جو دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کو ایک بہت ہی متحرک کردار ادا کرنا ہے افغانستان کے. سنیے نا, افغانستان کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں پچھلے 41 سالوں سے گھر سے بے گھر ہو گئے. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ان کو تو سوچ آنی ہے لیکن ہمیں بھی اسی طرح کی سوچ آنی ہے, بیکاز اگر افغانستان سیکیور ہوتا ہے تو ہم زیادہ. ایک لاسٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں دو طرح کی ایک مقتدر حلقوں میں ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا, بہترین سٹینڈ لیا اس وقت ہماری عسکری قیادت نے. لیکن پریشانی آ سکتی ہے, مہنگائی کو برداشت نہیں کرتے. بالکل, میں کہتا ہوں یہ بہترین سٹینڈ ہے کیونکہ ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ افغانستان کا وار زون پاکستان میں لایا جائے. اور اگر یہ آپ
डिसीजन कर देते हैं तो ये होगा। मुख्तलिफ हलकों में भी और कुछ जगहों पर भी ये एक मैसेज ऊपर कन्वे किया जा रहा है कि देखिए जी अमेरिकन ने बाहर निकलना है तो वो कैसे निकलेंगे, अड्डे तो उन्हें देने पड़ेंगे, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अस्करी क़यादत ने जो स्टैंड लिया है बहुत बेहतरीन है, प्राइम मिनिस्टर ने जो लिया है बेहतरीन है, इस पर हमें अच्छा बाजा साहब जरदारी लाहौर में इस वक्त डेरे जमाए बैठे हैं, ये क्या देख रहे हैं नेक्स्ट? क्योंकि जब भी अब हमारे इस बात करने में ज़ाहिर है अब यही लोग रह गए हैं कि जब वो आता है कर्नल साहब कहते हैं जी यही नवाज शरीफ है, ये जरदारी, लेकिन आया हुआ है तो वो कुछ ना कुछ तो मुलाकातें हो रही हैं। नेक्स्ट पीपल पार्टी का मुस्तकबिल है पंजाब में? देखिए जुवैद हाशमी साहब ने बहुत पहले एक बात कही थी कि आसिफ जरदारी को समझने के लिए आपको सियासत में PhD करनी पड़ेगी। आसिफ जरदारी लाहौर आया, वो किसी मंसूबे के तहत आया, किसी प्लानिंग के तहत आया। उसे पता है इस वक्त नून लीग जो है वो हेड लिस्ट पे है एजेंसियों के या एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि उन्होंने जो जो कह दिया है फौज और अदलिया और बाकी लोगों के बारे में जो रास्ता नहीं छोड़ा, वो तो इंडियंस भी नहीं कहते, आप ऐसे बात जो उन्होंने कह दिया, यस हमारा दुश्मन भी नहीं कहता। यस बिल्कुल। अब उसने ये देखा, वो बहुत सियाना आदमी है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसने देखा अब नून लीग तो निकल जा रहा है, बहुत बड़ा सूबा खाली हो रहा है। देखिए उसने कितनी होशियारी और चालाकी के साथ बिलावल को इंट्रोड्यूस पूरे मुल्क में करवा दिया। पिछली तहरीक जो चली थी PDM की, गिलगित तक उसने बिलावल को इंट्रोड्यूस करवाया, और कहाँ मरियम को ले गया वो गिरा के गड़ी खताब। देख लीजिए, यहाँ तक अपनी कब्रों पे उसने सजदे करवा दिए नून लीग से। ये नून लीग जो गालियां निकालते थे उनको, इससे बड़ा सियासतदान। और इसलिए ये अब एजेंसियों को या एस्टेब्लिशमेंट को, स्पेशली जो मुलाकात परवेज़ से हुई है, वो बहुत डेंजरस है। मियां हबीब साहब आपको अंदर की खबर होती है? असल में बायो साहब ने बड़ी हद तक जो है वो बात वाज़े कर दी है, लेकिन सियासतदान जो होता है ना वो हर किस्म के हालात में ना अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में ना इस वक्त जो है ना अगले इलेक्शन के लिए पंजाब जो है ना वो बैटल एरिया होगा। तमाम सियासी जमातों की कोशिश होगी कि हम पंजाब में किसी तरीके से ज़्यादा सीटें ले सकें। तो जो गुमसान का रन पड़ेगा ना वो यहाँ पंजाब में, तो उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी। अब दो चीज़ें हैं, एक तो देखें कि जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं वो भी अपने आप की अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं, और जो साहब मिल रहे हैं वो भी अपनी अहमियत बना रहे हैं। तो इस वक्त मेरी मुलाकात आप देखें कि ये खुशफहमी हमें मार जाती है कि आसिफ जरदारी लाहौर आ गया, पता नहीं कौन सा कारोबार करने आ गया। यहाँ तो टिकट कोई नहीं लेता पीपल पार्टी का, तो वो क्या कर लेगा? 2,500 बोर्ड में मैं इसमें बताता हूँ, इस वक्त जो आपकी तेजी से चीज़ हो रही है, मेरी जहांगीर तरीन साहब से एक खुसूसी मीटिंग चंद दिन पहले भी हुई है। अच्छा, उस मीटिंग के बाद जो मैंने इसमें एनालिसिस लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन लाइन है, अच्छे उनके हालात इस वक्त चल रहे हैं। पंजाब के वैक्यूम जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक है, पंजाब के अंदर वैक्यूम, खास तौर पर साउथ पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को रिवाइव करना चाह रही है कि हो जाए, और अगला जो सेटअप वो देख रहे हैं उनकी ये पूरी एफर्ट है कि खान साहब का ये पहला और आखिरी टर्न्योवर और अगला टर्न्योवर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हलकों के साथ मिलकर और यहाँ से जहांगीर तरीन साहब को साथ लेकर कोई ऐसा ग्रुप जिन्होंने अपना परवेज इलाही साहब को आसरा दिया है कि हम वो लोग हैं, आप जब कॉल करेंगे आ जाएंगे, क्योंकि किसी वजह से ये मीटिंग होती है। बड़ी एक नेगेटिव चॉइस थी कि आपने CM बुज़दार जैसी शख्सियत को रखा पंजाब में, और एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि बुज़दार एक्चुअली इज़ बीन वर्किंग बेसिकली फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, एक मैं ज़रूर कहूँ, चाहे पीपल्स पार्टी, नून है, PTI, ये बाकी सारी हमारी अपनी पार्टीज़ हैं, हमारे अपने अवाम की अपने मुल्क की पार्टीज़ हैं, एंड येस दे मस्ट स्टे एक्चुअली इनटू द पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो पूरे पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब के अंदर मौजूद है। आप यकीन मानिए वो वोट देने के लिए बाहर कोई नहीं निकलता, बिकॉज द वे दे गवर्न 8 से लेकर 13 तक यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ा डैमेज किया पीपल्स पार्टी को इस लाहौर के अंदर और फिर पंजाब के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त आसिफ जरदारी को काम करना चाहिए, पीपल्स पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए। चाहे हम तीनों पार्टियों का अगर इन कंपैरिजन जाए ना इकबाल शाहिद साहब, पीपल्स पार्टी के अंदर फिर भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ डिसेंसी है, कुछ कर्टसी है और सियासी रवादारी और तामुल है उनके अंदर, जो कि बाकी पार्टियों में आपको नजर नहीं आता। आपने हमारा प्रोग्राम देखा ना, हमारे पैनल का ख्याल था, खासतौर कर्नल साहब के लिए सारी सियासी पार्टियां हमारी अपनी पार्टियां हैं, बड़ा इनको प्यार है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं, ख़ानदानी जमहूरियत है, इनमें आम लोगों का क्या लेना देना है? पाकिस्तान की हैरत कदा है। यहाँ काश किसी ऐसा मौका आए कि सियासी पार्टियों में जमहूरियत भी हो, वो आम आदमी यहाँ अपनी जो है अपनी कारकर्दगी की बिना पर कोई उहदा हासिल कर सके। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।